بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہر دور میں بدعت اہل بدعت پیدا کرتے رہے، اور بدعت ایسی چیز ہے، ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے، جو کبھی بھی بانچ نہیں ہوتی، بچے دیتی رہتی ہے۔ بدعت ایسی چیز ہے، کبھی بھی بانچ نہیں ہوتی، بچے دیتی رہتی ہے۔ ایک جگہ پر بدعت ایجاد ہوتی ہے، وہیں پر کئی اس سے اور بدعتیں ایجاد ہو کر دوسرے علاقے میں اور انداز میں، تیسرے میں اور انداز میں، ہر مقام پر مختلف انداز میں پھیلتی جائے گی۔ انہی بدعات میں سے آپ دیکھتے ہیں، کسی مسلک کی یہاں بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ بندہ بولے فلاں مسلک اس کا قائل ہے۔ کچھ جہلا کے ہاں، کچھ جاہلوں کے ہاں قرآن کی توہین پر یا ہیلا بندی کی بنیاد پر میت کے ساتھ بھی کچھ ایسے گناونے کام کیے جاتے ہیں جن کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا دیے۔ مثال کے طور پر آپ سب کو پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، رب یہودیوں کو تباہ کر دے۔ کیوں؟ انہوں نے ہیلے کیے، حرام چیزوں کو حلال کیا، ویسے ہی چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیلوں کی بنیاد پر رب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہیلا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اٹھائیے ڈکشنری کی کتابیں، لغت میں کہتے ہیں ہیلے کو، ہیلے کا معنی ہے فراڈ، دھوکہ۔ لغت میں ہیلے کا معنی فراڈ اور دھوکہ ہے۔ تو ہر حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے لوگوں نے ہیلے نکال رکھے ہیں۔ ابھی کچھ ہیلے، تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ سالوں سے لوگوں نے میت کے ساتھ بھی فراڈ اور دھوکہ شروع کر دیا ہے۔ میت کے ساتھ بھی ہیلا نام کی ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ ویسے ہی ایک دائرہ سنبھال کر اس دائرے میں پیسے ایک دوسرے کو پکڑاتے جانا۔ اور تعجب کی بات تو یہ، پیسے بھی بعض اوقات قرآن کے اندر رکھ کر وہ پھیرتے جاتے ہیں، اور دوران قرآن کے نام سے۔ اچھا، لفظ دوران یہ لفظ بھی درست نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پھیرنے کی شریعت میں کوئی بات ہوتی تو تدویر قرآن ہوتا، کیونکہ قرآن پھیرا جاتا ہے، قرآن پھرتا نہیں ہے، پھرنے کے لیے دوران ہوتا ہے، تدویر قرآن ہوتا۔ تو لفظ بھی عجمی سا، بڑا عجیب و غریب ہے، جس کا دین سے تعلق نہیں۔ تو ہیلا اور دوران قرآن، ہیلے نے کیا 500 روپیہ رکھ کے، وہ کسی دن آپ نے سنا تھا ڈبل چاپ، وہ ڈبل شاہ کا یہ کام تھا، پیسے لیتا، کہتا تمہیں ڈبل دوں گا، بالآخر فراڈ کر کے بھاگ گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں 500 1000 روپیہ رکھ کے کہتے ہیں جو آپ اس کو دو ڈبل ہوں گے، وہ اس کو دو ڈبل ہوں گے، وہ اس کو دو ڈبل ہوں گے، کرتے کرتے ڈبل بنا کر آخر میں مولوی صاحب اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے ہیلا، اور کہتے ہیں میت کی نمازیں بخشی گئی، حالانکہ کسی کو پتہ ہی نہیں میت کی نمازیں کتنی ہیں۔ ایک چیز مجہول ہے، کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، اس کے لیے پھر قرآن پاک کو پھیرنا، زندگی میں اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، مرنے کے بعد قرآن پاک کو پھیرنا، اس کے اندر تصویریں جو حرام ہیں، حرام تصویریں قرآن میں رکھ کر پھر اس کو پھیرنا اور دھوکہ کرنا کہ 1000 کو ہم لاکھ بناتے ہیں، 10,000 کو ہم 10 لاکھ بناتے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہیں، واللہ دین کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے ہیں، آپ نے جنازوں کے لیے دعائیں کی ہیں، رب نے بخشے، اور جس کو رب نے نہیں بخشا، میرے نبی علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، جنازہ بھی پڑھایا، سب کچھ کیا۔ رب نے کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرو، رب نہیں معاف کرے گا۔ ہیلوں سے رب نہیں معاف کرتا ہے، معافی چاہیے درست عقائد، درست نظریات۔ پھر جو ہیلے کر رہے ہو وہ بات ہی مجہول ہے، کتنی نمازوں کے لیے کر رہے ہو کسی کو پتہ نہیں، میت نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، فقہاء قرآن و سنت میں تو ہے ہی نہیں، سب فراڈ ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے بھی جس طرح سے جو بات لکھی ہے، واللہ یہ اس کے بھی خلاف ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے
جو ہیلا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہیلا موجودہ دور میں بعض علاقوں میں کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ ہیلا شریعت محمدیہ میں ناجائز اور حرام اور بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں قرآن کی بھی توہین ہے، اس میں میت کی بھی توہین ہے، مسلمانوں کے مذہب کی توہین ہے، دین اسلام کی توہین ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری۔ رب تعالی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔